اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الخدمت ذبیحہ مہم 2013۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، نہ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں اور نہ خون، مگر اسے تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نزدیک نحر کے دن 10ویں ذی الحجہ قربانی کا خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ کوئی عمل نہیں ہے۔ قیامت کے روز قربانی کا جانور اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں سمیت حاضر ہوگا اور قربانی کا خون زمین پر گرنے نہیں پاتا کہ اللہ کے ہاں مقبول ہو جاتا ہے، لہٰذا قربانی دل کی خوشی اور پوری آمادگی کے ساتھ کیا کرو۔ عزیز ساتھیوں، مسلمان ہر سال سنت ابراہیمی کی اتباع میں قربانیاں کرتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو تازہ کرتے ہیں۔ بے شک ہر سال مسلمانان عالم کروڑوں جانوروں کی قربانی کر کے جانثاری اور فدائیت کے اس بے نظیر واقعے کی یاد تازہ کرتے ہیں جو آج سے 5000 سال قبل کعبۃ اللہ کے اندر پیش آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی بڑی تاکید فرمائی ہے اور کہا ہے کہ جس شخص میں قربانی کی طاقت ہو، یعنی جانور خریدنے کی، اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہوں میں نہ آئے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ میں رہے اور ہر سال قربانی کا اہتمام فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹوں کی قربانی کی اور 66 اونٹوں کو خود اپنے دست مبارک سے ذبح کیا۔ قربانی 2013 الخدمت کے ساتھ کیوں؟ اس لیے کہ ملک بھر میں رسائی اور وسیع نیٹ ورک، کئی دہائیوں پر محیط پاکستان بھر میں ذبیحہ کا تجربہ، مخلص اور باصلاحیت رضاکاروں کی ٹیم اور قربانی کی کھالیں فروغ کر کے سال بھر فلاحی کاموں کو بڑے پیمانے پر پاکستان میں ایگزیکیوٹ کرنا۔ سال 2013 میں آپ کی ذبیحہ عطیات سے مستفید کون لوگ ہوں گے؟ تو عزیز ساتھیوں، بارشوں اور سیلاب سے متاثرہ افراد ہوں، خیبر پختونخوا میں ہمارے IDPs یعنی انٹرنلی ڈسپلیسڈ پرسنز ہوں، کشمیری اور افغان مہاجرین کے کیمپس ہوں، پاکستان میں مقیم ہماری برمی کمیونٹی ہو، پاکستان بھر کے شہروں کے ساتھ جو ملحق کچی آبادیاں ہیں ان کے اندر بسنے والے ہمارے مسلمان بھائی ہوں، یا پھر یتیم خانوں، جیلوں اور دینی مدارس کے اندر موجود ہمارے بھائی ہوں، یہ تمام لوگ آپ کے دیے ہوئے ذبیحہ ڈونیشن سے مستفید ہوں گے۔ کیا آپ یہ بات جانتے ہیں کہ ہمارے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کے موقع پر 1 سے زیادہ قربانیاں کرتے تھے؟ کیوں نہ ہم نبی پاک کی اس سنت کو زندہ کریں اور اپنے آپ کو صرف ایک قربانی تک محدود نہ کریں۔ پاکستان کی آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ خوراک کی کمی کا شکار ہے، آپ کا ذبیحہ لاکھوں چہروں پر مسکراہٹیں بکھیر سکتا ہے۔ سال 2013 میں شدید بارشوں اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں اور ابھی جو حالیہ زلزلہ آیا ہے، ان تمام علاقوں کے اندر الخدمت بڑے پیمانے پر اجتماعی قربانی کا اہتمام کر رہی ہے اور آپ اس کے اندر اپنا کنٹریبیوشن دے سکتے ہیں۔ الخدمت کے ذریعے آپ پورے گاؤں کو یا پورے کیمپ کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں اور وہاں بسنے والے تمام لوگوں کے لیے ذبیحہ ڈونیشن دے سکتے ہیں۔ سال 2013 میں الخدمت کے ذبیحہ ریٹس، گائے کا ایک حصہ جو ہے وہ $70 کا ہے اور پاکستانی روپوں میں یہ کوئی 7000 پاکستانی روپے بنتے ہیں۔ بکرا $100 میں 160 کا ہے اور تقریباً یہ 16000 پاکستانی روپے بنیں گے۔ اگر آپ ایک مکمل گائے اس سال الخدمت کے ساتھ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں اور ان پناہ گزیروں اور سیلاب زدگان اور زلزلہ زدگان کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو $490 کے اندر کر سکتے ہیں اور یہ پاکستانی روپے میں کوئی 49,000 پاکستانی روپے بنیں گے، اور بکرے کی پرائس آپ کو پہلی بتائی جا چکی ہے $160 اور 16,000 پاکستانی روپے۔ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ پچھلے سال کی اور اس گزشتہ سالوں میں محیط الخدمت کی ذبیحہ کیمپین کی ہے۔ بڑے پیمانے پہ ہم جانور خریدتے ہیں، ان کو جو ہے وہ کیمپس لگائے جاتے ہیں اجتماعی قربانی کی۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر جو موجود NGOs ہیں وہ الخدمت کے ساتھ مل کر کے یہ ذبیحہ کیمپین کرتی ہے۔ ٹرکش NGOs نے پچھلے سال 5000 جانور اسلام آباد کے اندر الخدمت کے ساتھ ذبیحہ کیمپین میں کیے ہیں۔ اس کے علاوہ اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ، یونائٹڈ کنگڈم اسلامک مشن، فرینڈز آف فیتھ USA اور ملیشین NGOs اور ایجپشین NGOs اور فرینڈز آف الخدمت سعودی عربیہ، یہ تمام اسلامک NGOs الخدمت کے اس مربوط اور منظم نظام کو دیکھتے ہوئے اور اس ٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے الخدمت کے ساتھ یہ بڑے پیمانے پہ کام کرتی ہے۔ یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر ہماری پیکیجنگ، لاجسٹکس اور ہماری آرگنائزیشنز کی ایک ڈپکشن نظر آ رہی ہے۔ یہ وہ مستحقین ہیں جن کو خیبر پختونخوا سے لے کے سندھ تک جو ہے ہم ان کی امداد کرتے ہیں اور ان کے ڈور اسٹیپ پہ جو ہے عید کی خوشیوں میں یہ گوشت مہیا کرتے ہیں جو کہ آپ ہمارے ساتھ اسپانسر کرتے ہیں۔
جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ جلوزئی کیمپ کی تصویر ہے، اور یہاں پر 1 لاکھ سے زیادہ لوگ اس وقت موجود ہیں۔ انہوں 1.5 سال سے اپنے گھروں سے یہ نکل چکے ہیں، یہ دہشت گردی کی وجہ سے نقل مکانی کا شکار ہوئے ہیں، اور اس کیمپ کی یہ زندگی کی کچھ تصاویر آپ دیکھیے اور اندازہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتیں اور رحمتیں دی ہیں۔ عید کی خوشیاں کیوں نہ ہم ان کے ساتھ بانٹیں۔ اور جلوزئی کیمپ تو ایک سمبولک ماڈل کیمپ ہے۔ پورے پاکستان میں اس وقت ہزاروں کیمپ موجود ہیں جہاں سیلاب زدگان، زلزلہ زدگان، مہاجرین، دہشت گردی کے شکار ہمارے مسلمان بھائی اور بہن موجود ہیں۔ ہم پہ یہ فرض ہے کہ ہم ان کی مدد کریں، اور الخدمت نے بڑے ہی آرگنائزڈ انداز میں پورے پاکستان کے اندر اس سال جو ہے عید ان کیمپوں کے اندر اور ان کے ساتھ عید کی خوشیاں بانٹنے کا جو ہے عزم کیا ہے، اور ہم آپ سے یہ درخواست کر رہے ہیں اور آپ سے یہ اپیل کر رہے ہیں کہ ہم ان بچوں کو عید کی خوشیوں میں یاد رکھیں اور الخدمت کے ساتھ یہ ذبیحہ کیمپین کے اندر شامل ہو جائے۔ یہ بات بتانا بھی بہت ضروری ہے کہ آپ کے یہ جو کھالیں ہمیں موصول ہوتی ہیں یا آپ جو ذبیحہ ڈونیشنز ہمیں دیتے ہیں، اس سے ہم پاکستان بھر میں ہاسپٹلز کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک چلا رہے ہیں۔ پورے پاکستان کے اندر اس وقت الخدمت کی 250 سے زیادہ ایمبولینسز ہیں جو پورے پاکستان کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، اور میڈیکل اور ریلیف اور کیٹاسٹرافیز کے اندر جو وہ رسپونڈ کرتی ہیں۔ یہ جو تصویر آپ کو دکھائی جا رہی ہے یہ بیسکلی فری آئی آپریشن پروجیکٹس ہیں جو الخدمت رن کرتی ہے۔ ڈاکٹر شایان شادمانی اور ڈاکٹر مصباح عبدالعزیز یہ دونوں آپتھومولوجسٹ ہیں۔ یہ الخدمت کے ساتھ فری آف کاسٹ والنٹیئر بیس کے اوپر آنکھوں کے مفت آپریشن کرتے ہیں، اور اس وقت ہم 1 لاکھ سے زیادہ فری آئی سرجریز کر چکے ہیں۔ یہ ایک آئی سرجری جو الخدمت کرتی ہے اس کی کاسٹ اگر مارکیٹ میں دیکھی جائے تو 70,000 سے 80,000 روپے، جبکہ الخدمت ایک عام چھاپڑی والے کے لیے، ایک عام ٹھیلے والے کے لیے، ایک عام رکشے والے کے لیے یہ سرجری فری آف کاسٹ کرتی ہے۔ دوسری جو تصاویر آپ دیکھ رہی ہیں ہمارے فری میڈیکل کیمپس ہیں جس میں ایمبولینسز میں ہم دوائیں لے جاتے ہیں، ہمارے ساتھ ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس جاتے ہیں، اور ہم گاؤں میں، دیہاتوں میں، گوٹھوں میں جا کر کے لوگوں کا علاج کرتے ہیں۔ پاکستان میں خون کی ایک بہت بڑی شارٹیج ہے اور کوالٹی بلڈ پروڈکٹس نہیں ملتے، جس کی وجہ سے بہت ساری اموات ہوتی ہیں۔ ہم نے اس وقت کراچی میں، پشاور میں، مانسیرہ میں بلڈ بینکس قائم کر لیے ہیں، جبکہ دیر، چارسدہ اور لاہور کے اندر ہمارا بلڈ بینک زیر تعمیر ہے۔ یہ تمام کام آپ کے تعاون سے، آپ کی دیوی کھالوں سے اور آپ کے ذبیحہ ڈونیشن سے الخدمت کر پاتی ہے، اور سال بھر یہ ایکٹیویٹی جو ہے وہ چلتی ہے اس کی وجہ سے۔ یہ جو تصویر آپ کے سامنے ہے اس میں جو پہلی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ آغوش اٹک کی ہے، جہاں اس وقت 400 یتیم بچے ہمارے اس پروجیکٹ کے اندر رہتے ہیں۔ یہاں پہ ان کی بورڈنگ، لاجنگ اور ایجوکیشن کا انتظام کیا جاتا ہے۔ جبکہ دوسری تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پشاور میں ہمارا نیا آغوش ہے جو بن رہا ہے، اور یہ یتیم بچوں کا یہ پروجیکٹ ہے۔ ان عمارتوں کے اندر یتیم بچے آ کر کے رہتے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت کی جاتی ہے، یہیں کھاتے ہیں، یہیں پیتے ہیں، اور یہیں ان کی پرورش ہوتی ہے۔ تو الخدمت پورے پاکستان کے اندر کئی آغوش تعمیر کرنا چاہ رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اگلے آنے والے سالوں کے اندر ہم 10 سے 15 آغوش جو ہے وہ پاکستان کے اندر بنا پائیں گے۔ ہمارا دوسرا پروجیکٹ جو ہے وہ الخدمت کفالت یتیم کا پروجیکٹ ہے، اور اس کے اندر ہم نے 10,000 یتیم بچوں کو پورے پاکستان سے اڈاپٹ کیا ہوا ہے، اور آپ کا یہی جو تعاون ہے یہ اسی بنیاد پہ ہم ان بچوں کے گھروں تک پیسے پہنچاتے ہیں تاکہ یہ بچے اپنی تعلیم جاری رکھ سکیں۔ 8 لاکھ لوگوں کو ہم پانی پہنچا رہے ہیں، صاف پینے کی پانی کی سہولت پہنچا رہے ہیں۔ یہ ہینڈ پمپس ہیں، واٹر ویلز ہیں، واٹر فلٹریشن پلانٹس ہیں، واٹر ٹینکرز ہیں، اور یہ پورے پاکستان کے اندر ہمارے پروجیکٹس موجود ہیں۔ ہم اپنی مسیحی برادری کے ساتھ بلا رنگ و نسل، تفریق، مذہب، فرقہ ہم ان کی مدد کرتے ہیں، اور جو ہے ان کے شانہ بہ شانہ ہر کلیمٹی کے اندر الخدمت آگے بڑھ کے ان کی مدد کرتی ہے۔ یہ ابھی حالیہ جو زلزلہ ہوا ہے بلوچستان کے اندر، یہ اس کی کچھ تصاویر ہیں جہاں الخدمت نے فرسٹ موور ایڈوانٹیج لیتے ہوئے جو ہے ان لوگوں کی مدد کی ہے، اور اس وقت جو ہے الخدمت کی ایمبولینسز، الخدمت کے ٹینٹس، الخدمت کے والنٹیئرز وہاں پہ تمام چیزوں کے ساتھ ایکوپڈ ہو کر لوگوں کی مدد کر رہے ہیں۔ اسی طرح سیلاب ہو، زلزلہ ہو، اس کے اندر الخدمت بہت ایکٹیولی کام کر رہی ہے۔ پاکستان آرمی کے بعد اگر اس وقت کوئی این جی او پاکستان کے اندر ہے جو اتنے منظم طریقے سے اس ریلیف ایکٹیویٹی کے کام کو کر رہی ہے تو وہ اس وقت الخدمت فاؤنڈیشن ہے۔ بم بلاسٹ ہوں یا کلیمٹیز ہوں، اور پورے ملک میں جو دہشت گردی کا معاملہ ہے، الخدمت اس کے اندر بھی جو ہے شانہ بہ شانہ انسانوں کی خدمت کر رہی ہے، اور ان کی ڈیڈ باڈیز کو اٹھاتی ہے، ہاسپٹلز تک لے جاتی ہے، بلڈ ڈونیٹ کرتی ہے۔ میری آپ سے یہی استدعا ہے کہ اگر آپ بیرون ملک مقیم ہیں تو اپنے ذبیحہ عطیات کے لیے پاکستانی کمیونٹی میں الخدمت کے رضاکاروں سے رابطہ کریں۔ اگر آپ پاکستان میں موجود ہیں تو آپ الخدمت کے مراکز تک پہنچیں اور اپنے ذبیحہ ڈونیشنز الخدمت کے ساتھ کریں۔
آپ کے سامنے یہ الخدمت کے بینک اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز ہے. یہ مختلف کرنسیز کے اندر MCB بینک کے اندر الخدمت کا اکاؤنٹ ہے, میزان بینک کے اندر اکاؤنٹ ہے, اور سنیری بینک کے اندر اکاؤنٹ ہے. میں اپنی بات اس قرآن کی آیت پہ ختم کروں گا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اصل میں تو باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہے, اور انہی سے تمہیں اچھی امیدیں وابستہ کرنا چاہیے. میری آپ سے پھر اپیل ہے کہ آپ الخدمت کے ساتھ اس سال ذبیحہ ڈونیشن کیمپین میں حصہ لیں اور کیمپوں میں موجود ہمارے مسلمان بھائیوں کی مدد کریں. جزاک اللہ خیر.